السلام علیکم ناظرین، اے ٹی وی اسپیشل میں آپ کی میزبان بینش بطول۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان پروگرامز میں ہم آپ کی ملاقات ان نادر روزگار شخصیات سے کروا رہے ہیں جو اپنے فن، شخصیت اور مقبولیت کے حوالے سے زبان زدِ عام ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم جس نابغہ روزگار شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن نہایت قداور علمی اور ادبی شخصیت، نامور محقق، دانشور، سوشیولوجسٹ، ادبی اور علمی حلقے میں نہایت قابل قدر نظروں سے دیکھے جانے والے، اور خاص طور پر غزل کے حوالے سے ان کی حیثیت مسلمہ ہے۔ کئی اعزازات اپنے نام کر چکے ہیں، جس میں ان کی کتاب عرض ہنر سے آگے پر اہم ادبی ایوارڈ ان کو مل چکا ہے، احمد ندیم قاسمی ایوارڈ لے چکے ہیں، رائٹرز گلڈ ایوارڈ اپنے نام کرا چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے اعزازات ان کے نام کے ساتھ جڑ کر افتخار حاصل کر چکے ہیں۔ تو آج جو شخصیت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے، جناب جلیل عالی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی جناب، کچھ اس طرح ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ کچھ مختلف نوعیت کا ہے، وہ اس حوالے سے کہ آپ کے ادب اور آپ کے فن کو تو ایک دنیا جانتی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بین الاقوامی سطح پر آپ کی پذیرائی ہو چکی ہے۔ آج ہم ایکچولی یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ جلیل عالی صاحب کون ہیں۔ آج ہم آپ سے آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ جو ناظرین دیکھیں، بہت سارے دانشور نہیں بھی ہوتے، بہت سارے انٹلیکٹ سطح پر نہیں بھی ہوتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج سب لوگ جانیں کہ جلیل عالی ایکچولی ہیں کون۔ وہ تو آپ کو پتہ نا، اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں، واہ واہ، اور کی جانا میں کون، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ بالکل۔ لیکن وہ ساری عمر بندہ لگا رہتا ہے یہ جاننے میں کہ وہ کون ہے، تو کچھ تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے، تو آدمی کی شخصیت خود اس کے اپنے لیے بھی ایک گلیشیئر کی طرح سے ہوتی ہے اور ایک آئس برگ کی طرح سے ہوتی ہے، صحیح، کہ جس کا 9/10 حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور تھوڑا سا باہر ہوتا ہے، جس کو ہم جان پاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ اپنے جاننے ہی کا سفر ہے جو ہم سے تخلیقات کرواتا چلا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو تاہم ہسٹری کے طور پر میرا خیال ہے کہ میں اس بات سے شروع کروں جناب، کہ میرے کہیں لاشعور میں ایک چھوٹا سا تجربہ محفوظ ہے، کیونکہ میں پاکستان سے کوئی 2.5 سال بڑا ہوں۔ اچھا، یہ تو ناظرین کو نہ بتائیں، اچھا، آپ اتنے کم عمر لگ رہے ہیں آپ۔ تو وہ جو نہیں، میں تو فخر سے یہ کہتا ہوں، تو وہ یہ میرے ذہن میں ایک ایکسپیرینس ہے کہ بھئی میرے فادر نے مجھے بازو سے پکڑا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، اور نیچے میرے پاؤں پانی سے چھو رہے ہیں۔ اچھا، تو بارشیں ہوئی ہوں گی، جو قافلے چلے ہوں گے۔ بالکل، تو ہمارے والد صاحب یہ بتاتے ہیں، میرے فادر جو تھے چودھری فتح محمد، وہ ڈسٹرکٹ امرتسر مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ تھے، صحیح، اور انہیں ایک جیپ اور ڈرائیور دوروں کے لیے ملا ہوا تھا۔ تو جب تھوڑے سے پاکستان کی آزادی اناؤنس ہونے سے ذرا پہلے فسادات شروع ہو گئے تھے تھوڑے تھوڑے، تو ان کے نوجوان ساتھیوں نے یہ کہا کہ لاہور کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا گاؤں جو تھا امرتسر کے قریب کوئی 8-9 میل کے فاصلے پر تھا۔ صحیح، تو جب انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم پاکستان میں ہی شامل ہو جائیں، تو اس لیے ہم ابھی نہیں نکلتے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا جی آپ کے پاس جیپ ہے، آپ نے بچے بٹھانے ہیں اور بھاگ جانا۔ نکل جانا ہے آپ نے تو میرے فادر نے قسم کھا لی کہ اگر کبھی جانے کی ضرورت پڑی تو میں آخری آدمی ہوگا جو نکلے گا۔ ارے واہ، کیا بات، کیا اچھا، بات۔ پھر کیا ہوا کہ ایک روز ان کے ایک دوست تھے، بڑے مشہور کمیونسٹ تھے اور رائٹر تھے، ایک پرچہ بھی نکالتے تھے پریت لڑی کے نام سے، ان کا نام تھا سردار گربخش سنگھ۔ تو وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے۔ وہ رات کو 12 بجے کے قریب آئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ کے پاس صرف 4 گھنٹے ہیں، اچھا، 200 سکھوں کا جتھا جو ہے آپ کے گاؤں پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ نکل جائیے۔ تو والد صاحب نے اعلان کروا دیا اور سب کو کہا کہ نکل جائیں لاہور کی طرف، اور انہوں نے یہ ایک ہیرو جیسے ہوتے ہیں اس کی طرح کا کام کیا کہ ڈرائیور کو بلایا، چابیاں جیپ کی ڈرائیور کو دیں، اسے کہا اپنے بچے بٹھاؤ اور لاہور چلے جاؤ۔
اچھا. اور اگر تمہارا ضمیر سلامت رہے تو لاہور میں کسی مسلم لیگ کے دفتر میں جیپ جمع کرا دینا. ہمیں انہوں نے بیل گاڑیوں پر قافلے کے ساتھ بٹھا دیا. اچھا. خود پھر بھی وہ شامل نہیں ہوئے ساتھ، کیونکہ انہیں ابھی اپنی قسم پوری کرنی تھی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. تو پھر تقریباً اذان کا وقت ہو گیا، تو ان کے سکھ ساتھیوں نے انہیں پش کر کے بیک کی طرف سے نکالا، پگڈنڈی کی طرف سے، کہ وہ دیکھیں تو آگے سکھ نظر آ رہے ہیں دور. تو جب یہ نکل رہے تھے تو اسی وقت ایک معجزہ قسم کی صورتحال نمودار ہوئی کہ کچھ فاصلے پر 3 سکھ کھڑے تھے تلواریں ننگی سونت کر. اچھا. اور ان کے پاس گھوڑا بھی تھا. تو اب ان کو اس پگڈنڈی کے ان کے درمیان میں سے گزرنا تھا. انہوں نے کہا اگر میں ادھر ادھر بھاگوں گا، ان کے پاس گھوڑا ہے، میں پکڑا جاؤں گا. بالکل. تو کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھی اور ان کے درمیان میں سے گزرا. سب جانتے تھے ایک دوسرے کو، وہ بھی جانتے تھے ان کو، لیکن نہ یہ ان کو بلا رہے تھے نہ وہ ان کو بلا رہے تھے. تو جب یہ کہتے ہیں میں گزرا تو میں نے یہ دیکھا کہ ادھر والے نے اس کو کہا تم پہلے مارو، ادھر والے نے اس کو کہا تم پہلے مارو. تو وہ ایک ظاہر ایک شرم کہہ لیں یا ہچکچاہٹ کہہ لیں ایک، جس کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر سکے. تو یہ آگے نکل گئے. واپس مڑ کے دیکھا تو وہ ویسے ہی کھڑے تھے کسیانے. اب لاہور پہنچنے کے بعد ان کو مسلم لیگ والوں نے کہا جی کوئی بڑے سے بڑا سینما ہاؤس لے لیں آپ. انہوں نے انکار کر دیا. پھر کہا جی مال روڈ پر کوئی بڑی سے بڑی دکان لے لیں. اس پر بھی انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی جب کبھی میری زمینیں مجھے مل سکیں تو میں وہ لوں گا. بہت خوددار آدمی تھے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ میرا ورثہ ہے، یہ میری انسپریشن ہے، اور یہ باتیں ساری زندگی میرے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ کے طور پر نہیں. اسی بچپن کے حوالے سے ہی میں آپ سے اور جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ تو ایک سمجھیے کہ لیونگ لیجنڈ ہے جو ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے ناظرین کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی صعوبتیں اس وقت اٹھائی ہوں گی. وہ میں عرض کرتا ہوں آگے. اب ہمارا ایک قصبہ تھا، 2 سال تو ہم گجرانوالہ میں رہے. اس کے بعد ہمارا ایک عزیز تھا، وہ ہمیں کوٹ رادا کشن لے گیا. کوٹ رادا کشن ایک جگہ ہے مین لائن پر، رائے ونڈ اور چھانگے مانگے کے درمیان، آپ کے بھی رستے میں. جی بالکل بالکل. تو اس کو قصبے کو ریلوے لائن کرتی ہے، شرقن غربن تقسیم کرتی ہے، اور ایک نہر ہے جو اسے شمالن جنوبن تقسیم کرتی ہے. تو 4 اس کے پاکٹس بن جاتے ہیں. صحیح. تو ادھر ہم مشرق کی سائڈ پر ایک اسکول تھا. اسکول کیا تھا؟ ایک کمرہ تھا اور آموں کا باغ تھا. اس کو اسکول کہتے تھے. تو اس میں میں نے پرائمری تک میں نے 5 کلاسیں وہاں پڑھی. تو زمین پر بیٹھنا ہوتا تھا، خالی زمین پر. کبھی کبھی گھر سے ایک چھوٹا سا اس کا بوریا لے جاتے تھے، ٹکڑا بوری کا ٹکڑا لے جاتے، اس پہ بیٹھ جاتے تھے. تو جب بارش ہوتی تھی تو کوئی پناہ نہیں ہوتی تھی، چھٹی ہو جاتی تھی. تو ہمارا اکثر یہ خواہش ہوتی تھی کہ بارش ہو جائے، چھٹی ہو جائے. یہ تو آج بھی ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے. اچھا، تو میرا ایک ایکسپیرینس بڑا اچھا مجھے یاد آتا ہے اس زمانے کا، کہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھے. وہ اکثر آتے تھے اور کسی نہ کسی کلاس کے پاس کھڑے ہو کے وہ کوئی تقریر شروع کر دیتے تھے. تو ان کے بارے میں باقی اساتذہ کہتے تھے کہ یہ تھوڑا سا ان کا دماغ گھوما ہوا ہے. اچھا. تو ایک دفعہ وہ تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے خود یہ کہا کہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں. ہاں میں پاگل ہوں. اچھا. اس لیے کہ میں گل کو پا گیا ہوں. واہ، کیا ترکیب نکالی. کہ میں بات کو پا چکا ہوں. تو واقعی پاگل. یہ اب میری دوسری تیسری جماعت کی یہ میموری ہے میرے ذہن میں، یہ بات جو محفوظ ہے کہ یہ گل کو پا جانا کیا چیز ہوتا ہے. گل کو پا جانا بڑی حکمت کی بات آپ کو بڑے بچپنے میں پتہ چل گئی. تو 5ویں کلاس میں جا کے ہمیں ٹاٹ ملے. ہم بڑے فخر میں بیٹھتے تھے کہ ہم تختی ہوتی تھی اور قلم ہوتا تھا اور دوات اور روشنائی. تو اس کے بعد ہائی اسکول کے لیے ہمیں اپنے قصبے سے باہر کوئی 2-3 کلومیٹر جانا پڑتا تھا. وہاں کسی صاحب کی کوشش سے ایک اسکول ہائی اسکول بن گیا تھا. تو اس جگہ کا نام تھا کوٹ شیر سنگھ. صحیح. اچھا، اب میں کبھی سوچتا ہوں میری پوئٹری کے اندر نا 2 لفظوں کو ملاتے ہیں، جیسے خواب دریچہ میری کتاب کا نام ہے، شوق ستارہ میری کتاب کا نام ہے. تو اب میں نے 2-3 آپ کو نام لیے. ایک پریت لڑی کا نام لیا رسالے کا، ایک پریت نگر اس نے بسایا تھا گربخش سنگھ نے. کتنے پیارے نام ہیں. ایک ماڈل بستی بسائی تھی اس نے. وہ کمیونسٹ تھا نا، ان کے پاس تھاٹ سے نئی بستیاں بسانے. درست. پھر ہمارے قریب ایک پریم نگر تھا. تو
یہ ساری باتیں ایسی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لاشعوری طور پر جو میں نے بعد میں یہ لسانی اختراع کی کہ پنجابی کی طرح سے اور ہندی کی طرح سے جیسے دل دریا سمندروں ڈونگے ہیں، میں نے لفظ ملانے شروع کر دیے، اب یہ میری پہچان بن گئی. بالکل. یہ میں نے تو بچپن کی، میں یہاں اس لیے قطع کلامی کر رہی ہوں کہ ابھی میں آپ کے بچپن کی شوخیاں اور شرارتیں جاننا چاہتی ہوں. اس کے بعد جانوں گی کہ ڈسکوری چینل کب آیا آپ کے اندر. بچپن کی کوئی ایسی شوخی، کوئی شرارت آپ کو یاد ہو؟ وہ شوخیاں اس طرح کی ہیں کہ اسکول نہیں جانا جی تو کبھی پیٹ درد کا بہانہ اچھا، وہ کرتے جب بھی اچھا مطلب ایک عالمگیر میرا حقیقت ہے. فوبیا تھا، میرا فوبیا تھا. صحیح. کم بچوں کا ہوتا ہے لیکن میرا اسکول جانا فوبیا تھا. درست. تو وہ کبھی تختی کہیں خود چھپا دینی اور کہنا جی تختی نہیں مل رہی، وہ مجھے دیں گے تو میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو پھر بالآخر وہاں ہماری گلی کے سرے پر ہی ہیڈ ماسٹر تھے ہمارے رہتے. اچھا، ہیڈ ماسٹر کی بچے کے لیے بڑی خوفناک ہوتی ہے شخصیت. بالکل. تو جب مجھے تھوڑی سی سختی وقتی کر کے بھی انہوں نے دیکھ لی تو بات نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے ایک روز خود کہا میرے فادر سے کہ آپ اسے نہ مارے مورے نہ اسے، تو اسے میں لے جایا کروں گا. اچھا. اب صبح صبح میرے فادر یا میری والدہ مجھے گلی سے باہر نکال دیتی اور وہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے ان کے آگے آگے میں کوئی 40-50 قدم بھاگا جاتا تھا. وہ تو کوئی راہ فرار تھی ہی نہیں. تو جانا ہی پڑتا. اب میں میچور ہوا تو میں نے کہا جی میرے سب سے بڑے محسن تو وہ ہیں جو مجھے اسکول تک لے گئے. اسکول تک لے جاتے تھے آپ کو. تو اس کے بعد پھر وہ ایک بڑا سفر ہوتا تھا جو ہائی اسکول کے لیے ہم کرتے تھے. کبھی سائیکل پر جاتے تھے، کبھی پیدل جاتے تھے. اور وہاں بھی ہماری جو کلاس تھی، سیکشن تھا، جی جی، وہ کوئی لا والی وارث تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا. کبھی ٹیچر آتا تھا اس کا، کبھی کوئی ٹیچر نہیں آتا تھا. تو ایسی موجیں تھیں کہ ہم سردیوں میں بادل ہوتے تھے جسے جھڑ کہتے تھے، جڑی لگی ہوئی. جی جی جی. تو کھیت ہی کھیت تھے ارد گرد اس کے. تو جو باڑ نہیں ہوتی ہم وہ باڑ اکھاڑ کے اسے جلا کے ہم وہ تاپا کرتے تھے. اچھا. تو اس طرح کا ہمارا وہ ایک انٹرسٹنگ سا بچپن ہے نا، مطلب ایک نقشہ سا کھینچ گیا آنکھوں کے آگے. تو جناب آپ کو کہاں پر پھر یہ لگا کہ میں اپنی شخصیت کو دریافت کرنے کا جو ایک عمل ہوتا ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں، میں شعر کہہ سکتا ہوں، میں بڑا اچھا سوال ہے. وہ کب دریافت آپ نے اچھا، ہمارے اپنے آپ کو؟ ورثے میں تو ایسی بات نہیں تھی. جی. ہمارے فادر کبھی کبھی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک خط اپنے کسی دوست کو پنجابی میں منظوم لکھا تھا. جی. تو وہ منظوم خط بھی سنایا کرتے تھے ہمیں کبھی کبھی. جی. پھر وہ بتاتے تھے کہ وہ ہیر رانجھا گا کے چوپال میں سناتے تھے، یا یوسف زلیخا جو غلام رسول کی جو یوسف زلیخا ہے وہ. جی جی جی. تو وہ سناتے تھے. تو ہمارے گھر میں بھی وہ پڑی ہوئی تھی، تو کبھی کبھی انہیں دیکھ لیتے تھے. لیکن اقبال کا بڑا نام سنا تھا اور شاید میرے فادر ان کو ملے بھی تھے. تو میرے ذہن میں ایک یہ تھا کہ میں اقبال بنوں، بچپن میں، بہت بچپن میں. پھر وہاں نظمیں اس کی پڑھتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے. بالکل، ان کی تو شروع سے ہی شامل نصاب تھیں اور ہر جگہ تھیں. تو یہ جو ڈسکور کرنے کی آپ نے بات کی وہ یوں ہوا کہ 10ویں کلاس جب فارغ ہوئی، جسے کہتے ہیں فری ہو جانا. جی جی. تو پریپریشن لیو مل جاتی ہے نا 1-2 مہینے پہلے امتحان سے. بالکل. تو ان کی الوداعی پارٹی کی 9ویں کلاس نے. ہم 9ویں کلاس کے طالب علم تھے اس وقت. تو اب مجھے ایسی دل میں آئی کہ میں کوئی نظم وظم لکھوں ان کے لیے 10ویں کلاس کے لیے. تو میں نے ایک نظم لکھی جس کا ٹیپ کا مصرع تھا، الوداع اے دوستو یاروں کے یارو الوداع. واہ. صرف یہ مجھے یاد رہے گا. واہ. اچھا، وہ کافی کوئی 10-15 لائنوں کی تھی. لیکن وہاں ہمارے اسکول میں نہ تو کوئی ایسا ٹیچر تھا جو مجھے کوئی اصلاح دے سکتا، نہ وہاں کوئی بزم ادب کا کوئی ایسا روایت تھی. تو وہ بہر صورت خود ہی میں نے کیا اور وہ میں نے پڑھ دی تو بڑی پسند کی گئی، حوصلہ ہوا. پھر ایک ٹیچر کی کوئی الوداعی تقریب تھی، اس کے لیے بھی میں نے نظم لکھی. تو اس طریقے سے میٹرک تک تو میرا یہ 1-2 چیزیں اس طرح سے لکھنے کا ہے. لیکن اس طرح کا کہ کوٹرا سیکشن میں نہ کوئی لائبریری تھی کہ میرا وہیں سے شروع ہو جاتی تربیت، ایسا نہیں تھا. تو اس کے بعد انٹر کرنے کے لیے ہاں کوئی نمبر میرے بہت اچھے نہیں آئے، اس لیے بتایا نا آپ کو ہماری کلاس ہی کا کوئی والی وارث نہیں تھا. ظاہر ہے وہ تو آگے تاپ رہے ہوتے تھے اور مشغلے ہو رہے ہوتے تھے. اچھا، اب نمبر کم آنے کی وجہ سے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں یہ ہوا کہ فلسفی ایک ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جس میں کم لڑکے داخلہ لیتے ہیں. جی بالکل. تو فلسفی کا جو پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، اس کو ہر وقت یہ لالے پڑے رہتے ہیں
کہ اگر 20 ایک سے کم طالب علم ہوئے تو میرا سبجیکٹ ختم ہو جائے ختم ہو جائے گا، نوکری گئی اچھا میری. تو وہ پھر ہنٹ کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں ایسے طالب علموں کا جو یہ داخلہ لے سکیں. تو اب ان کا زور اس بات پر چل جاتا ہے کہ جس کے نمبر کم ہیں اسے کہا جائے کہ تمہیں داخلہ دے دیں گے لیکن تم فلاسفی لو. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا. لیکن یہ قدرت کا، اقبال کا ایک شعر ہے کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن مانی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. واہ واہ. اور خود میرا ایک شعر ہے جناب کہ کس بھیس کوئی موج ہوا ساتھ لگا لے، کس بھیس کوئی موج ہوا ساتھ لگا لے، کس دیس نکل جائے یہ دل کس کو پتہ ہے. یہ دل کس کو پتہ ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قدرت نے آپ کو کدھر سے کدھر لے جانا. کدھر لے جانا ہے. بے شک. تو وہ جو فلاسفی کا سبجیکٹ تھا اور پھر سائیکالوجی کا ساتھ لیا اور اکنامکس کا لیا، تو اس نے میرا بینٹ آف مائنڈ بنایا، میرا مزاج بنایا. درست. اچھا، اور میں فیل کرتا ہوں کہ وہ میری نیچر کے مطابق تھا، کہ میری اس میں دلچسپی تھی. حالانکہ بڑا مشکل سا ہوتا ہے، وہ لاجک اس میں پڑھنی پڑتی ہے پہلے سال میں، تو مجھے بڑی دلچسپی لگتی تھی اس میں. تو اسی طریقے سے انٹر میں یہ ہوا کہ جب ایک قصبے سے آتا ہے آدمی یا گاؤں سے آتا ہے تو شہر کی فضا میں آ کے تو ظاہر ہے بالکل وہ ایک مختلف ایک ماحول آزادی ملتی ہے اسے. بالکل. تو کوئی بچتا ہے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ اب یہاں شہر میں آ کے بھول جاتے ہیں کہ کس کی ماں نے اس کی تعلیم کے لیے کتنا زیور بیچا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ فلمیں دیکھنا شروع کر دی. اور اس زمانے میں ہماری سہولت کے لیے 12 بجے ایک شو لگتا تھا سینما ہاؤسز میں، اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیلی. واہ. اور اس میں انڈین فلمیں لگتی تھیں. تو اسی وقت انگریزی کا پیریڈ آتا تھا. اچھا. تو ہم انگریزی سے فرار کے لیے سینما ہاؤس میں بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو آج کل کے بھی سارے اسٹوڈنٹس میرے حال یہی کرتے ہوں گے. اس کے نتیجے میں میری آ گئی کمپارٹمنٹ. اچھا. انگریزی میں. جی. اب میں نے اپنی طرح کے ہی ایک اور نااہل طالب علم کو ساتھ لیا اور ہم نے کہا تیاری کرتے ہیں اس کا وہ سپلیمنٹری امتحان دیتے ہیں. تو ہماری جو گاؤں میں نہر بہتی تھی تو جس طرف سے پانی آتا تھا اس طرف 1 میل کے فاصلے پر ایک پل تھا. وہ بھی بڑا دلچسپ تھا، گم پل ہم اسے کہتے تھے. گم پل. ہاں، وہ اس لیے کہ نہر ذرا اونچی تھی اور ادھر بھی زمین نیچی ہے، ادھر بھی سوائل نیچا ہے. تو اب پانی اگر کوئی فلڈ کا ہے، سیلاب کا ہے تو وہ کیا کرے. تو انہوں نے اس طرح کا پل بنایا ہوا تھا کہ گہرائی میں اس کا رستہ، ادھر سے بھی نہر بند اور آگے جدھر سے بہہ رہی ہے ادھر سے بھی نہر بند، درمیان میں نہر کو کاٹ کے ایک پل بنایا. تو نیچے سے پانی جاتا تھا. تو کبھی کبھی ہم جب نہانے کے لیے جاتے تو جس طرف سے پانی اچھلتا تھا نا ادھر تیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو بڑے مزے لیتے تھے ہم وہاں کے، دیکھیں پانی ہمیں خود اچھال رہا ہے. تو وہاں تھوڑا سا منظر اچھا تھا تو ہم وہاں دونوں بیٹھ کے تو ایک دوسرے کی ترجموں کی مشقیں چیک کرتے تھے، انگریزی سے اردو میں، اردو سے انگریزی میں. اب دونوں نکمے اسٹوڈنٹ اور ایک دوسرے کو دو جمع ہو گئے چیک کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ میں پاس ہو گیا اور وہ فیل ہو گیا. اچھا. اب جب میں سپلیمنٹری پاس ہو گیا تو اس کے بعد بی اے کا سال اول کا امتحان جو تھا اس میں صرف 3 مہینے رہ گئے. میں نے والد صاحب سے کہا جی مجھے آپ داخلہ دلائیں بی اے میں. تو انہوں نے کہا یار صرف 3 مہینے رہ گئے، آپ اگلے سال لے لینا. لیکن یہ ایک جینون بات ہے. ویسے میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی کہ میں تو زندگی بھر یہ نہیں بھولوں گا کہ میرا 1 سال ضائع ہو گیا. بالکل. تو یہی بات میں نے ابا جی سے کہی. میں نے کہا جی میرا تو پھر وہ ساری عمر میں نہیں بھولوں گا، تو مجھے داخلہ برباد ہو گیا. تو ایسی سپلیمنٹری کمپارٹمنٹ کیسز کو داخلہ ملتا تھا. سب سے ایک سمجھ لیں کہ نوٹوریس کالج تھا، وہ تھا ایم اے او کالج. ایم او کالج، جہاں اس طرح کا وہ آج تک اس کی وجہ شہرت ہے اس طرح کا بچہ کچا مار. جی 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 بالکل. اچھا، اور وہاں مشہور زمانہ. وہاں یہ بھی راز فاش کر دوں کہ مجھ سے پہلے وہاں عطا اللہ قاسمی موجود تھے. اچھا، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں جناب. بالکل واپس لیتی ہوں. تو میرا وہاں داخلہ ہو گیا فلسفی اور اردو کے ساتھ. جی. انگریزی تو کمپلسری ہوتی ہے نا. جی. پرشین ہوگی آپشنل. جی. لیکن میں پھر وہی شعر مصرع دہراتا ہوں کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت اس نے مانی کو. وہاں مجھے ایک ایسی شخصیت ملی بطور ٹیچر جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی. مثلا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ 2 آدمی بتائیں جن کا آپ کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہے، جی بالکل بالکل، تو میں کہوں گا ایک علامہ اقبال
جی. اور دوسرے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی فلاسفی کے ہمارے وہ پروفیسر تھے. اچھا. تو ہم کل 5 یا 6 اسٹوڈنٹ تھے ان کے. چھوٹا سا ایک کمرہ تھا ان کا. تو اس میں ہمیں وہ بٹھا لیتے تھے. اپنے پاس سے ہمیں کاغذ دیتے تھے, اپنے پاس سے پینسل دیتے تھے, اور وہ جو بولتے تھے اگر وہ ہم پورا لکھ پاتے تو وہ کتاب ہوتی تھی. اس میں کوئی آپ کو ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اچھا. اور وہ فنا فی علم وہ شخصیت تھے آدمی. کبھی ان کے ساتھ آپ فٹ پاتھ جا رہے ہیں تو بھی علم کی بات ہو رہی ہے, کبھی ان کی خیریت معلوم کرنے ان کے گھر پہنچ گئے ہیں تو بھی علم کی مطلب بات ایک چلتا پھرتا انسٹیٹیوٹ تھے وہ پھر آپ کے لیے. اور اگر گھر ان کے چلے گئے ہیں تو واپسی پہ وہ رکشے کا کرایہ بھی آپ کو دے رہے ہیں. تو اس طرح کے وہ ایک صوفی مجاہد آدمی تھے, اور ماڈرن اسلامک تھنکر تھے بہت بڑے. ان کی 2-3 کتابیں ہیں. ایک ان کی کتاب ہے منہاج القرآن, یہ طاہر جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری وہ بھی ان کے شاگرد. تو ایک ان کی کتاب ہے قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل, ایک ہے فلسفہ اسلام. یہ کتابیں ضرور دیکھنی چاہیے. جی جی جی. تو انہوں نے میری زندگی کا ٹرینڈ بدل دیا. ان سے اتنی انسپیریشن ہوتی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ یہاں سے اٹھیں سیدھے لائبریری میں جائیں اور لائبریری چاٹ جائیں ساری. کیا بات ہے. تو دیکھیں اساتذہ کے ساتھ رہنا اور اتنا آپ کی شاعری پر ویسے بھی جو محسوس ہوتا ہے یا جو عام لوگوں کا تاثر ہے کہ علامہ اقبال سے آپ کی عقیدت جو ہے وہ اس میں صاف نظر آتی ہے. تو آپ کا جو محرک اور شوق تھا بیسکلی شاعری کی طرف آنے کا, وہ ایک تو اقبال آپ نے خود بتایا کہ آپ بہت متاثر تھے ان کی شاعری سے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور شوق تھا, اور آپ اقبال سے کیوں اتنے متاثر تھے, کیا وجہ تھی؟ میں بتاتا ہوں, لیکن آپ کا ایک سوال جو ہے اس کا تھوڑا سا رہ گیا حصہ. آپ نے کہا تو کوئی ایسی یادداشتیں بچپن کی. جی بالکل بالکل. ہم نہر میں نہایا کرتے تھے. جی جی. اچھا, اب ایک بار ایسا ہوا کہ نہر میں پانی صرف کوئی 1 فٹ رہ گیا. اب میں نے جناب بچپن سے ہی میں فلاسفر تو تھا. جی بالکل. آپ ان پڑھ فلاسفر, چھوٹے سے فلاسفر, ان پڑھ فلاسفر. صحیح. تو میں نے حساب لگایا کہ اگر میں کلا بازی لگاؤں تو نیچے پانی تک پہنچتے پہنچتے میری کلا بازی مکمل ہو جائے گی. اور یہ نہیں سوچا کہ پانی تو سنبھالتا ہے نا بندے کو. تو میں نے جب کلا بازی لگائی تو میرا سر جا کے نیچے لگا. اب دوپہر کا وقت تھا, دور و نزدیک کوئی نہیں تھا. تو پہلے تو میرا بالکل چکرا گیا سارا کچھ. تو بڑا جب مجھے خطرناک تھا بلکہ تھوڑا سا ہوش آیا, سینسز میں آیا, تو میں چیخا پانی پانی. اور اس کے بعد میں نے خود ہی چلو سے پانی لیا اور نہر سے والا پانی پیا. تو وہ کئی دن تک میری گردن میں وہ درد رہا, لیکن میں نے بتایا نہیں گھر میں. ظاہر ہے ڈانٹ ہی پڑنی تھی گھر میں, مقدر میں ہی ڈانٹ لکھی ہوتی ہے بچوں کے. اچھا, ہمارے فادر کی اس وقت ایک آئس فیکٹری ہوتی تھی وہیں قصبے میں نا. دوسروں کے ساتھ مل کر, اکیلے تو نہیں بنا سکتے تھے, 2-3 پارٹنر تھے. اس کا ایک ٹینک ہوتا ہے, وہ کی سمجھ لیں کوئی 10-12 فٹ لمبا, 7-8 فٹ چوڑا اور 8-9 فٹ گہرا ہوتا ہے. تو اس میں ہم تیرتے تھے, اور وہ پانی بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا. ہم اس میں آنکھیں کھول لیتے تھے, اگر کوئی بندہ کوئی سکہ پھینکتا تھا تو ہم نیچے سے پکڑ کے لا دیتے, بلکہ لا دیتے تھے نیچے سے پکڑ کے. کیا بات ہے. تو یہ بچپن کی اس طرح کی یادیں. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ اقبال آپ کو کیوں؟ جی جی, آپ نے کیا ایسی کیا بات ہے اقبال میں؟ اس لیے کہ اس کا ذکر سب لوگ اس کا ذکر, مولوی اس کا ذکر کرتا تھا, فادر اس کا ذکر کرتے تھے, کوئی ٹی وی کھولتے تھے, ریڈیو کھولتے تھے تو ان میں ان کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا. تو پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا. اب ہمیں خواب کے معنی نہیں بتاتے, ہم کہتے تھے واقعی کو خواب دیکھا انہوں نے. خواب ہوگا بھائی, میں تو آئس کریم دیکھتی ہوں خواب میں. وہ تو استعاراتاً بات کی ہے نا. بالکل بالکل. اقبال نے پاکستان کے بارے میں سوچا, بالکل اس کا تصور ذہن میں قائم کیا کہ ایک ملک بنانا چاہیے. اچھا, اس طریقے سے بعض باتیں بعد میں سمجھ میں آتی ہیں نا, کہ بچپن میں آپ کو استاد یہ بتاتا ہے کہ علامہ اقبال میں شکوہ لکھا اور اللہ سے بڑی بے باکانہ طریقے سے گفتگو کی, تو پھر مولویوں نے جو ہے اقبال پر فتوے لگائے, پھر اقبال خوف کھا گئے, اور خوف کھانے کے بعد اقبال نے پھر جواب شکوہ. اچھا, یہ بچپن میں اس طرح کی باتیں سنتے. تو بعد میں سمجھ آئی کہ شکوہ میں تو اقبال کا کوئی پیغام ہی موجود نہیں ہے, سارا پیغام تو جواب شکوہ میں موجود ہے. تو وہ کسی کے خوف سے تو نہیں اس نے جواب شکوہ لکھا, وہ تو علامہ اقبال نے جو باتیں کہنی تھیں اس کے لیے لوگوں کو پہلے متوجہ کیا, اور ایسے لب و لہجے میں خدا سے بات کی
کہ ہر آپ کے شعبے زندگی کے شعبے کا بندہ جو ہے وہ متوجہ ہو گیا کہ یار یہ ایک بندے نے اس طریقے سے علامہ میاں سے گفتگو کی ہے. ہاں بڑی مختلف. تو اب وہ ڈسکس ہونا شروع ہوگی جگہ جگہ, اخباروں میں ڈسکس ہونا شروع ہو گیا, وہ ٹی سٹالز پر ڈسکشن شروع ہو گیا, گھروں میں ڈسکس ہونا, مسجدوں کے ممبروں سے ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. تو اقبال ٹاپک آف دا ڈے بن گیا نا شکوہ لکھ کے. بالکل. اس کے بعد اقبال نے پھر وہ جواب شکوہ لکھی اور وہ بتایا, پھر دونوں باتیں کی, سرزنش بھی کی مسلمانوں کی, انہیں بتایا بھی کہ تمہارے اندر خرابیاں کیا کیا ہیں, تم کیا تھے, تم کیا ہو چکے ہو, اور اب تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ سارا پیغام اس تو ان کی انفرادیت نے آپ کو متاثر کیا, ان کی شہرت نے, اور ان کے ساتھ لوگوں کی محبت نے, کہ کاش اس طرح کی کچھ تھوڑی سی محبت ہمیں بھی مل جائے, اس طرح کی محبت. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو شروع میں نے پھر جو بی اے میں کچھ شعر لکھے نا, جی, جیسے آپ کے فادر نے بھی بہت سارے اقبال کے, پروفیسر ڈاکٹر آسی صاحب, آسی کرنالی صاحب نے, انہوں نے بھی اقبال کے سٹائل سے وہ بہت متاثر تھے, اور شروع کی ان کی شاعری بھی علامہ اقبال کے انداز. تو میں نے بھی اس طرح کے لکھے کہ رباب دل کے ہی دو مختلف یہ نغمے ہیں, رباب دل کے ہی دو مختلف یہ نغمے ہیں, چراغ مصطفی و شرار بولہبی. واہ. اب یہ دیکھیں بالکل اقبال کی ڈکشن ہے. بالکل بالکل اس طریقے کے آغاز میں لکھے. لیکن پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ کو پتہ ہے ایک شعر ہے نا, تو دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بالکل. اب یہ شعر اقبال کا نہیں ہے, لیکن اس اقبال کے اسلوب میں ہے. یہ ایک صادق حسین ایڈوکیٹ تھے, وہ شاعر تھے, تو ان کا شعر تھا. اچھا, میں تو خود آج تک یہی سمجھتی تھی جناب کہ یہ اقبال کا شعر ہے, یہ تو آپ نے تصحیح فرمائی. چلیں اس کے بارے میں ایک لطیفہ بھی سنیں. جی جی بالکل. لطیفہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر لوگ ڈسکس کر رہے تھے, کچھ نوجوان, کہ یہ شعر اقبال کا ہے کہ نہیں. تو کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ اقبال کا ہے, کچھ کہہ رہے تھے یہ اقبال کا نہیں ہے. تو وہاں ایک ان پڑھ سا کوئی رکشے والا بھی کھڑا تھا, تو ان کی باتیں سن رہا تھا بڑے غور سے. تو کہنے لگا جی یہ شعر اقبال کا ہے ہی نہیں. اچھا. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا, تم نے پڑھا ہے اقبال؟ کہتا میں نے پڑھا تو نہیں ہے, سنا ہے اقبال کو. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا, کہتا جی یہ اقبال کا شعر ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس میں عقاب گھبرایا ہوا ہے. اقبال کے ہاں ویسے بات لاجیکل ہے, اقبال کا عقاب تو نہیں گھبراتا. ہاں بات لاجیکل ہے کہ ان کا عقاب تو بڑا دبنگ ہے. تو اچھا یہ بات دیکھیں, یہ ایسی ہے. میرے ساتھ خود ایک دفعہ یہ ہوا, جی کبھی 5-7 سال کی بات ہے, کہ میں اپنی گاڑی لے کے ورکشاپ پر گیا. وہاں کا جو وہ ٹیکنیشین تھا نا, وہ اقبال پڑھا لکھا بندہ تھا, تو اقبال کا کلام بھی اسے پتہ تھا. تو اقبال کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے, تو سامنے ایک ویگن کا ڈرائیور تھا کھڑا, جو ویگن کی کچھ مرمت کروانے آیا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ اقبال کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, تو وہ اچھل کے آیا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا. اچھا. وہ اقبال کا اتنا پرستار تھا. واہ. تو کہنے لگی آپ اقبال کی باتیں کر رہے ہیں. پھر اس نے میرا نمبر لیا مجھ سے, اور کچھ دنوں کے بعد اس کا مجھے فون آیا. اور فون کیا تھا کہ سر میں اقبال کے مزار کے اندر بیٹھا ہوں اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. کیا بات, کیا بات. اچھا, میرا خود یہ عالم تھا کہ انٹر کے زمانے میں جب میں اسلامیہ کالج ریل روڈ میں طالب علم تھا, تو میں اکثر علامہ اقبال کے مزار پر چلا جاتا تھا, وہاں اندر جا کے بیٹھ جاتا تھا, اور اپنی امیچور سی گفتگو کرتا تھا اور سوالات کرتا تھا. جوابات ملتے تھے؟ تو بس ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک تسکین سی ہوتی تھی. جوابات کیا ملنے, تسکین سے ایک ہوتی تھی کہ جیسے کچھ ہو رہا ہے, بڑے سے ہم پوچھ رہے ہیں, کسی دانشور سے بات کر رہے ہیں. تو ایک اور بڑی جو بات آپ کے بارے میں مجھے لگتی ہے متاثر کن, آپ کی کتابوں کے نام بڑے مختلف ہوتے ہیں. جیسے میں یہ ابھی دیکھ رہی تھی کہ دریچہ خواب کے بجائے خواب دریچہ, اور ستارہ شوق کے بجائے شوق ستارہ. تو یہ کیوں آپ انفرادیت جو آپ کی اتنے مختلف خوبصورت نام آپ نے لکھے, یہ کوئی ترکیب کیوں بدلی آپ نے؟ ہر شاعر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ مختلف کرے, جی, تاکہ توجہ میں بھی آئے. جی. پھر ایک جب میں نے دل دریا سمندروں ڈھونگے پڑھا نا, تو مجھے دل دریائے دل کہنے کے مقابلے میں مجھے کچھ اچھا لگا. مجھے لگا کوئی تاثر میں فرق پڑتا ہے. تو شروع میں نے بالکل معصومانہ طریقے سے یہ کام کیا. یہ 69 میں نے شروع کیا. صحیح. شروع میں امجد نے بھی پھر میرے ساتھ تھوڑا سا, امجد اسلام امجد میرا کلاس فیلو تھے. اچھا.
بلکہ ہم دونوں بینچ میٹ تھے. اچھا, زبردست. تو اس کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں گا. پہلے یہ جو آپ نے سوال کیا, یہ میں اس کا جواب دے لوں. بالکل. تو وہ مجھے اچھا لگتا تھا. تو میری جو شروع میں میری غزل کی یہ پہچان بن گئی کہ اس میں کسی ایک دو شعروں میں اس طرح سے لازماً ہوگا. اسے پھر بے اضافتی ترکیب کا نام دیا گیا. اچھا. کہ دریائے دل ترکیب اضافی ہے نا. بالکل. تو بے اضافتی ترکیب خود ہی اس کی ترکیب بھی ہو گئی. اب فارسی میں اسے ترکیب مقلوب کہتے ہیں, لیکن وہ محدود ہے چیز. صحیح. جیسے آپ کہتے ہیں گلستان, تو گل اور ستان کو ملایا ہوا ہے نا. جی. لیکن وہ اور چیز ہے. جی. تو اس کے 3-4 پہلو ہیں جو میں بے اضافتی ترکیب بناتا تھا. تو بعد میں آہستہ آہستہ جب میں نے یہ زیادہ کام کیا, شروع میں ظاہر ہے آپ کے ہاتھ کوئی نئی چیز لگے نا تو آپ ذرا اوور ڈوئنگ بھی کرتے ہیں. بالکل, جب تجربے کرتے ہیں. دوسرا مجموعہ جب میرا دوسرے مجموعے تک پہنچتے پہنچتے مجھے خود بھی فیل ہوا کہ ہر جگہ نہیں کامیابی ہوتی. جو میں نے کیا ہے اس میں کوئی 30% 20% میری کامیاب چیزیں رہی ہیں, باقی تھوڑی سی آڈ بھی ہوئی ہیں. تو پھر وہ کم ہو گیا, کیونکہ جب مجھے یہ پتہ لگا کون سی کامیاب ہے کون سی نہیں, پھر وہ ذرا. لیکن بہرحال آپ نے ایک مختلف تجربہ کیا. وہ تو پھر چلتا رہا, پھر تو اردو زبان کا حصہ بن گیا نا. تو پھر اس پر تو کالموں کے نام, فلموں کے نام, پروگراموں کے نام, ادب ستارہ پروگرام چل رہا ہے ٹی وی پر جناب. اچھا, ثقافت بیتی کالم کا نام رکھ رہا ہے کوئی کچھ. پھر تو نیا ٹرینڈ شروع ہوا, پھر تو یہ زبان کا حصہ ہو گیا. شروع میں لوگوں بڑے چیب جبیں ہوئے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے جلیل. اب اس کے فائدے دیکھیں کتنے ہیں. جی. ایک تو شاعری میں آپ کو پتہ ہے ردم کی ضرورت پڑتی ہے, بحروں میں پورا آنا ہوتا ہے. تو جہاں دریچہ خواب نہیں آ رہا وہاں شاید خواب دریچہ آ جائے. ایک تو وہ ضرورت پوری ہو گئی. بالکل. پھر ایک اور ہے کہ آپ اس طریقے سے ہندی اور اردو کا لفظ بھی ملا دیں, ہندی یا فارسی کا لفظ بھی ملا دیں, مختلف تراکیب ملا سکتے تو برا نہیں لگتا. مثلا احساس, نگرے احساس آپ کہیں گے برا لگے گا. احساس نگر آپ کہیں گے تو اچھا لگے گا. اچھا, سمندر شوق آپ کہیں گے تو آرٹ لگے گا, یعنی صوتی لحاظ سے اچھا نہیں لگتا. لیکن شوق سمندر کہیں گے تو آپ کو ریلیٹیولی بہتر لگے گا. اچھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اردو کی اور فارسی کی اور ہندی کی ترکیب نہیں بنائی جا سکتی, یعنی آپ سمندر شوق نہیں کہہ سکتے. تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی ہندوازم کا اور اسلامزم کا کوئی جھگڑا تھا. دونوں زبانوں کا ردم مختلف تھا, اور صوتی لحاظ سے جب آپ ان کو ایک کرتے تھے تو اس میں وہ کنسسٹنسی نہیں بنتی تھی, مطابقت نہیں بنتی تھی, تو آہنگ بگڑ جاتا تھا. اب جیسے میں کر رہا ہوں بے اضافتی ترکیب سے, اس سے آہنگ بگڑتا نہیں ہے. تو یہ ایک تیسری اس میں امکان پیدا ہو گیا نا کہ آپ اس طریقے سے ہندی اور فارسی کے لفظ. یہ بالکل انفرادیت پسندی, اور یہ آپ ہی اس کے موجد آپ ہی ہیں. تو جناب یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ تو بڑے بڑے علمی ادبی کام ہو گئے, گھر کے کچھ کام بھی کر لیتے ہیں آپ؟ کوئی کام کہا جاتے ہیں یا بس لکھنے لکھانے میں گزار دیتے ہیں؟ میں بہت سارے میں گھر کے کام کرتا ہوں. اچھا. مجھے یعنی اگر پلمبر بننا پڑے تو وہ ٹوٹیوں کے کام بھی میں کر لیتا ہوں. مجھے یہ لگانے پڑے سوئچ وچ تو میں وہ بھی الیکٹریشین کا کام کر لیتا ہوں. بیگم تو بڑی خوش رہتی ہوں. حتیٰ کہ پچھلے دنوں میں نے اپنے گھر کی جو نہیں ہوتی وہ بارڈر وال پینلنگ, وہ میں نے ایک کمرے کی پوری میں نے خود کی. ارے واہ. اچھا, پھر مجھے انکشاف ہے ہمارے لیے. اچھا, پھر میں چونکہ آوارہ مزاج تھا نا, تو بچے تو بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں نا, تو بچوں کے لیے میں جا کے ہاسپٹل میں 2-2 گھنٹے انتظار کرنا یا کسی ڈاکٹر کے کلینک پر, وہ مجھے بڑی تکلیف دیتا تھا. تو پھر میں نے ہومیوپیتھی اسٹڈی کرنا شروع کی بچوں کے لیے. اچھا, گھر میں ہی ٹھیک ہو جائیں بچے, تو چھوڑو ڈاکٹروں کے. تو اس نے مجھے بڑا کام دیا. تو میں نے کافی اسے گہرائی تک پڑھا. پھر تو اس کے بعد سیلف میڈیکیشن بھی کی. ایک آدھا برا تجربہ بھی ہوا, لیکن اوور آل اس نے مجھے فائدہ دیا. مطلب بچت ہو گئی کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. بچت ہو گئی. کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہومیوپیتھی کا ضرر کوئی نہیں, وہ بالکل غلط کہتے ہیں. اچھا, اس کے ہیں سائیڈ ایفیکٹس؟ بالکل بالکل. یہ تو ہے کہ کچھ دیر بعد شاید وہ ختم ہو جاتے ہیں اثرات, لیکن اس کا تو ٹیسٹ ہی یہی ہے. ہومیوپیتھی کا ٹیسٹ مر گیا تو مطلب نہیں تھا آپ کے لیے وہ دوائی. ہومیوپیتھی کا جو لیبارٹری ہے نا ہومیوپیتھی کی, وہ ایک صحت مند جسم ہے. یعنی ایک صحت مند جسم پر جو دوائی آپ اپلائی کریں اور اس سے جو سمٹمز پیدا ہوں, آپ اس سے نوٹ کرتے ہیں کہ یہ اسی کی علاج ہے. یہ
بالکل. اب اسے ہم چھوٹی مقدار میں دیں گے تو اس کا علاج. سر وہ بالکل ایسے سے چوہوں پہ تجربے کرتے ہیں شروع میں, وہ ہم سب چوہے ہوتے ہیں, وہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں, یہ سیدھا بندے پر کر دیا. بالکل. تو جناب یہ بتا دیکھیں اس وقت پاکستان کتنے مسائل سے گزر رہا ہے, ہر طرح کا مسئلہ ہے, ہم ان مسئلوں کو تو خیر اس وقت بالکل ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن آپ کی جو شاعری ہے وہ رجائیت پسندی کی شاعری ہے, ایک امید ہے, ایک امید کا تسلسل ہے. تو آپ ان حالات میں, اور شروع سے یہی چلے آ رہے ہیں, پاکستان کچھ اتنے بہتر حالات میں تو میرا نہیں خیال کہ کبھی گیا, تو یہ کیسے آپ اپنی شاعری میں, اپنے ادب میں اس کا تسلسل قائم رکھتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل ہمارے. یہ میں سمجھتا ہوں کسی کو تو یہ کام کرنا ہوتا ہے نا. اگر سارے لوگ دیکھیں, اقبال کا جو زمانہ تھا, آپ کی غزل جو تھی اس پر حزن طاری تھا نا. جی ٹھیک ہے, یاسیت طاری تھی نا اس پر, اگرچہ اس میں کچھ سمبلز ایسے بھی تھے جو مزاحمت کے تھے, یعنی مثلا یہ سیاد تھا, گلچین تھا, زندان تھا, اور یہ جو اس کا دیوانہ تھا غزل کا, یہ ایکچولی وہ جو برٹشر استعمار تھا, برطانوی استعمار, اس کے خلاف یہ استعارے تھے. لیکن جب عام آدمیوں کے پاس, شاعروں کے پاس جاتی ہے نا کوئی چیز, تو وہ خنجر خنجر ہی رہ جاتا ہے, زندان زندان ہی رہ جاتا ہے, بالکل, گلچیں گلچیں رہ جاتا ہے, تیر تیر ہی رہ جاتا ہے. ورنہ یہ تھا کہ جب گلچیں کہتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے ہندوستان کے گلچیں, یعنی برطانیہ جو ہے وہ سامان یہاں سے پھول توڑ توڑ کے لوٹ کے لے گیا, خام مال, اس کا مطلب یہ تھا. اچھا. اور سیاد کا مطلب یہ تھا کہ جو شکار کرتا ہے, تو شکار کیسے وہ کرتے تھے, کہیں دانہ ڈالتے تھے, کسی کو عہدے دیتے تھے تو دانہ ڈال دیتے تھے. بالکل. اچھا, کسی کو کسی طریقے سے پھنسا لیتے تھے کسی مقدمے میں, اس کے بعد وعدہ گواہ بنا لیا, اس کے بعد ساری عمر ان کا غلام بن کے رہا. دیکھیں تصویر کا بالکل دوسرا رخ آپ بتا رہے ہیں. یہ طریقہ تھا. تو کبھی کبھی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے, جتنے بھی ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کیے گئے نا, بعد میں وہ ہمارے کام آئے. مثلا نظم کا جب آغاز کروایا گیا تو پہلے تو حالی نے غزل کو برا بھلا کہا, پھر حالی نے اور محمد حسین آزاد نے مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی, اور اس میں انہوں نے کہا جی موضوعاتی نظمیں لکھی جائیں گی. اور موضوعاتی نظمیں, یہ بھی کہیں پرومپٹ ہوا تھا نا, ان کو پرومپٹ کیا گیا تھا کہ یہ کریں. تو وہ نظمیں کیا کرتے تھے جی, برکھا رت پر نظم لکھیں, چاندنی رات پر نظم لکھیں. گویا آپ کو مزاحمتی کنٹینٹ سے ہٹا کر وہ یعنی غیر ضرر قسم کے, بے ضرر قسم کے نظمیں لکھواتے تھے. لیکن وہی نظمیں جب پھر آپ کا ہتھیار بن گئیں, آپ نے پھر ان نظموں کے ذریعے سے مزاحمت بھی کرنا شروع کر دی بعد میں. تو اب میں بتانا اصل میں یہ لگا تھا آپ کو کہ اقبال کے زمانے میں مرثیہ بہت پاپولر تھا, رلاتا تھا نا لوگوں کو, اور اپنا جو ڈاؤن فال تھا ہمارا, تو اس ڈاؤن فال کا جو دکھ تھا ہمیں اجتماعی, وہ سارا دکھ جو تھا منسوب آتے تھے مرثیہ سن سن کے. حتیٰ کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے سجاد باقر رضوی, وہ کہا کرتے تھے کہ مرثیے کے بہت پاپولر ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو تلواریں ہم پانی پت کے میدان میں نہیں چلا سکے تھے, وہ ہم نے مرثیوں میں چلائیں, مرثیوں میں چلا لی. بالکل بالکل درست. تو اب ایسے زمانے میں, مایوسی کے زمانے میں, اقبال آپ کو کہہ رہا ہے کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی وہ ایک مردہ لوگوں میں ایک زندگی پیدا کر رہا ہے. بالکل. یہ مجھ ذاتی بات ہے. ورنہ جو آپ کے سوشل کرٹکس ہیں وہ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو ادب جو ہے وہ تو تصویر حیات ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ زندگی کیا ہے اور یہ کیا دکھا رہا ہے, یہ بندہ یہ کہاں کا, یہ تو کہیں خلا میں رہنے والا آدمی ہے, لیکن اس نے ایک قوم زندہ کر کے دکھا دی. بالکل دکھا دی. ایسا بندہ آپ کو پوری تاریخ میں اس طرح کا کریٹو بینگ نہیں ملے گا, جس کے سماجی, جس کے سیاسی, جس کے تاریخی, جس کے تہذیبی اثرات اتنے زیادہ. بالکل درست آپ فرما رہے ہیں. لیکن جناب اب قصہ کچھ یوں ہے کہ ہم تو جاننا چاہ رہے ہیں جلیل علی صاحب کے بارے میں, یہی بتانے لگا ہوں جلیل علی صاحب کو آج ہم بچنے نہیں دیں گے کسی بھی ٹاپک سے. چونکہ میں اقبال سے متاثر تھا تو میں نے کہا کسی کو تو یہ کام کرنا ہے نا, رجائیت والا. اب میرے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ بیماری کی حد تک میں رجائیت پسند ہوں. درست. اور ابھی کل پرسوں کوئی کہہ رہا تھا جی ہم آپ کی عدم موجودگی میں یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آسمان گر رہا ہو نا تو علی صاحب کہیں گے یہ نہیں اوپر کی طرف جا رہا ہے. اوپر کی طرف جا رہا ہے. اچھا, میں ہمیشہ آدھا بھرا ہوا گلاس دیکھتا ہوں,
لوگوں یہ کو تو آدھا بہت بہت خوب لوگوں کو بات۔ آدھا گلاس خالی نظر آتا ہے۔ آپ پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کے بارے میں ایک سیمینار کرتے ہیں تو آپ اس کو پریزائڈ کر دیں۔ میں نے کہا تمہارا ٹاپک ہی غلط ہے، یہ امریکہ کا زوال کہیں نا آپ، یہ برطانیہ کا زوال جو ہو گیا اس کا کہیں نا آپ۔ بھئی ہم تو رائز کر رہے ہیں، ہماری رفتار سست ہے، ہم مانتے ہیں ہم دوسروں سے بہت پیچھے ہیں، پروگریسو لوگوں سے، ڈیولپڈ کنٹریز سے، وہ ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن وہ آگے جانے کے بعد اب پھسل رہے ہیں، اب وہ چوٹی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا آج یونیپولر ورلڈ رہ گئی ہے؟ درست، ٹھیک ہے نا، جب وہ ٹو پولر ورلڈ تھی تو اس کے بعد روس کے ڈاؤن فال کے بعد یونیپولر ہو گئی۔ کتنی دیر رہی، کتنے سال یونیپولر ورلڈ رہی؟ میں 2007 میں امریکہ میں گیا تو ایک اکانومسٹ وہاں لیکچر دے رہا تھا، تو وہاں امریکن اکانومسٹ یہ کہہ رہا تھا امریکیوں کو کہ امریکہ جتنی جلدی اس خواب سے نکل آئے کہ وہی واحد سپر طاقت ہے دنیا کی، اتنا ہی اچھا ہوگا، اس لیے کہ دنیا ملٹی پولر ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ تو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا نا کہ فرنگ رہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے، تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ تو آپ کے سامنے جس برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کدھر ہے وہ؟ درست بات، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان ممالک جو غلام تھے سارے کے سارے، پاکستان بننے کے بعد بارش کا پہلا قطرہ جیسے ہوتا ہے، کتنے مسلمان ملک آزاد ہوئے، کتنے مسلمان ملکوں کو پاکستان کی مدد نے آزاد کروایا، فزیکل مدد نے۔ ابھی آپ نے روس سے 7-8 ریاستیں آزاد کروائی ہیں۔ ایسا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں بتاؤں کہ کس طریقے سے رفتار ہماری سست ہوگی، لیکن ہمارا سفر پیچھے کی طرف نہیں، آگے کی طرف۔ اور یہ بہت بہترین بات ہے کہ آپ امید کی بات کرتے ہیں، آپ تسلی کی بات کرتے ہیں، دلاسے کی، لیکن ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو شاعر ہوتا ہے ہمارے حساب سے وہ دل پہ چوٹ نہ کھائے اور شاعر بن جائے، کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسا رومانوی سا حادثہ نہ ہوا اور وہ شاعر بن جائے، تو کہیں کوئی آپ کی زندگی میں سر کوئی پہلی محبت، کوئی آخری محبت، کسی کے ساتھ کافی پینے کی حسرت رہ گئی ہو دل میں، آج تو ضرور نہیں، آج ہمیں ضرر رساں بھی بتائیے گا۔ بے ضرر تمہیں بتا دیتا ہوں، نہیں ضرر رساں سارا نہیں بتایا جا سکتا، نہیں جناب، یہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں سچ بولنا یہی ہے کہ سارا نہیں بتایا جا سکتا۔ مثلا میں جب ایم اے اردو میں پڑھتا تھا جی، تو مجھے وہاں ایسا تھا کہ ہم کوئی 40-45 طالب علم تھے اور 150 لڑکیاں تھیں جی، یہ اس وقت ذرا پہلے پرنسپل ہوا کرتے تھے سید عبداللہ جی، تو وہ اردو کی محبت میں جو آئے سو آئے ہم دل کشادہ رکھتے ہیں سے داخلہ دیتے تھے لوگوں کو۔ درست۔ تو اس زمانے میں تھوڑی سی مشرقی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے کلاس روم میں درمیان میں ایک کرٹن کر دیا جاتا تھا۔ اچھا، زنانہ مردانہ الگ ہو جاتا تھا۔ تو ہم اگلی رو میں بیٹھتے تھے، میں امجد اسلام امجد اور دو دوست، تو وہاں سے لڑکیوں کی بھی اگلی ایک روئیں جو تھیں وہ نظر آتی تھی۔ ٹھیک ہے، سارے لڑکے وہیں بیٹھنا چاہتے ہوں گے جہاں سے وہ رو نظر آتی، لیکن بس وہ ہم نے الاٹ کروا دی تھی۔ اچھا، تو اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ جب فارغ ہوتا تھا پیریڈ تو میرے کمرے میں ساتھ ہی وولنر ہاسٹل تھا، اس میں چلے جاتے تھے۔ تو مجھے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ کچھ اساتذہ بھی، سجاد بکر رضوی وغیرہ بھی وہاں آ جاتے تھے، ورنہ عطا ہیں، راشد حسن رانا ہیں، امجد اسلام امجد ہیں۔ سر ہم پردہ نشینوں کے نام جاننا چاہ رہے ہیں سر۔ تو میں عرض یہ کرنے لگا تو مجھے ایک خاتون اچھی لگتی تھی۔ جی، اچھا، ابھی کوئی اظہار نہ ان کی طرف سے نہ میری طرف سے، لیکن بہت جلدی پتہ چل گیا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہوئی۔ اوہو، ٹھیک ہے جی، یہ تو کیا کہتے ہیں، سر اٹھاتے ہی ہو گئے پامال، سبزہ نو دمیدہ کی مانند، میر تقی میر کا شعر ہے نا یہ۔ اچھا، اس کے بعد یک طرفہ یہ ہوا کہ ایک خاتون میرے ساتھ انوالو ہو گئی۔ اچھا، اور وہ باقاعدہ برقعے میں آتی تھی، لیکن جب وہ فری ہونے کے دن قریب آتے ہیں نا تو اس نے کیا کیا کہ مجھے سیڑھیوں میں روک لیا، سیڑھیوں میں روک لیا اور اس نے پردہ وردہ بھی اپنا اتار دیا، اور بہت ظاہر ہے کہ مجبور تھی، خلوص تھا، اور یہ پہلی ملاقات ہماری 2.5 گھنٹے سیڑھیوں میں کھڑے کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا حال دل پھر بھی مکمل نہیں کر سکی۔
اچھا میرا بھتیجا پنڈی سے مجھے ملنے آیا ہوا تھا، وہ بیچارہ سڑتا بلتا رہا، دور کھڑا تھا کہ چاچا جی کب فارغ 2.5 گھنٹہ مطلب ٹائم ہے یہ. کئی استاد گزرے، کئی استاد چڑھے سیڑھیاں، تو مکالمہ جاری رہا، کیونکہ اس کے بعد بکھر جانا تھا. مکالمہ کیا تھا؟ اس کے بعد بکھر جانا تھا نا. زور اب مکالمے اس کی پہ تفصیلات کچھ نہ کچھ تو عطا وہ نہیں بتائی جا سکتی نا. یہ نہیں کہ یعنی کوئی اس میں چھپانے والی باتیں ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہاں اور جس کا بیان ختم ہی نہیں ہوتا. نہیں مطلب وہ اظہار عشق سے تھا، عشق سے منع کر اب رہی آگے تھی. سنیں، میرے ایک دوست بشیر منظر مجھ سے 20 سال بڑے تھے جی اور وہ پنجابی کے شاعر تھے اور انہوں نے داخلہ لے لیا ہوا تھا ایم اے اردو میں. تو وہ مجھے جب انہیں پتہ چلا تو وہ کہنے لگے یار اب بالکل امتحان سر پر آئے ہوئے ہیں، اس کا دل نہ توڑنا ورنہ تو یہ بیچاری ماری جائے گی. اب میں نے اس خاتون سے یہ کہا کہ اگر آپ میرا پرابلم ہوتی ہیں آپ تو میں پتہ نہیں کیا کندھا کوٹھے ٹپ جاتا اور کیا کچھ کر جاتا. اب ظاہر ہے میں آپ کا مسئلہ ہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں آپ کے خلوص کی قدر افزائی کرتے ہوئے کہ اگر آپ کے والدین اپروچ کر لیں تو میں انکار نہیں کروں گا. اچھا یہ میں نے ایکسٹینڈ کیا اپنی طرف سے. یہ بڑا اچھا آپ نے ان کو یہ بالکل ایک اخلاقی بات تھی. اخلاقی بات بالکل. اچھا اب میرا خیال ہے ادھر سے یہ ہوا کہ اس کے جو والدہ تو اس کی مان گئی، لیکن والد صاحب جو تھے وہ کوئی ٹریڈیشنل قسم کے بندے تھے، تو اس طرح سے وہ مسئلہ. پھر ان کی میری دوسری جو ملاقات ہوئی لمبی، وہ ہوئی جب کانووکیشن 6 مہینے کے بعد ہوتی ہے نا. میں نے سوشیالوجی میں داخلہ لے لیا تھا جی کیونکہ ایم اے اردو میں بھی میرے ساتھ وہی ہوا کہ میں نے سمجھا کہ میرے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، لیکن وہ اچھی سیکنڈ کلاس آ گئی. اس سال صرف ایک ہی فرسٹ کلاس آئی تھی، وہ امجد کی آئی تھی. نہیں دو، ایک امجد کی، ایک انور سدید نے. انور سدید تو سینئر ادیب تھے جی جی بڑے اور ملازمت کرتے بڑے تھے. معروف بڑے تو وہ امجد کی بھی فرسٹ پوزیشن مار گیا وہ ایک ایکسپیرینس ادیب ہونے کی وجہ سے. جی تو 2 ہی آئی تھی، تو ہمارے کوئی 8-10 نمبروں سے فرسٹ ڈویژن رہ گئی. تو کانووکیشن پہ وہ خاتون آئیں، نیو کیمپس میں وہ کانووکیشن ہوئی. میری سوشیالوجی نیو کیمپس میں ہی تھی کلاس. تو پھر انہیں میں اپنے ہاسٹل میں بھی لایا، میرے کمرے میں بھی ہم گئے. تو میں نے انہیں بہانے شانے بنائے. میں نے کہا ابھی میں نے ایک اور ایم اے کرنا ہے. اچھا. تو اس نے یہاں تک بیچاری نے مجھے کوآپریشن کی. اس نے کہا جی میں سروس کروں گی، آپ نے جتنا پڑھنا آپ پڑھتے رہیں. کیا بات ہے، یہ تو زبردست. ہو آج کل تو ہر نوجوان یہ چاہتا ہے. اچھا لیکن یہ بیل جو ہے نا وہ منڈے نہیں چڑھی نا اس کی ماں کی وجہ سے، جیسے بھی آپ کہہ لیں. چلیں باہر صورت یہ قصہ گزرا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کوچے میں جانے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سوائے اس طرح کے ڈسولینمنٹ کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن یہ میں نے ایکسپیرینس ضرور کیا کہ آپ کے اندر ایک تصور جمال ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. وہ تصور جمال جو ہوتا ہے اس کی مثال آپ خارج میں تلاش کرتے پھرتے ہیں پوری زندگی. آپ پینٹر ہیں تو آپ اپنی پینٹنگ میں وہی امیج تلاش کرتے پھریں گے. آپ موسیقار ہیں تو آپ موسیقی میں وہی احساس جمال تلاش کرتے پھریں گے. آپ پولیٹیشین ہیں تو آپ کہیں گے معاشرہ اس طرح کا. شاعر ادیب بھی معاشرہ کا خواب دیکھتا ہے نا بالآخر. تو وہ جو غالب نے کہا تھا نا، میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، میں اس باغ کی بلبل ہوں جو باغ ابھی پیدا نہیں ہوا. تو میں اس ان سین باغ کا بلبل ہوں. اقبال نے بھی اپنے آپ کو یہ کہا تھا، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام. اڑا لی طوطیوں نے، کمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. کہ میں یہ جو فغاں کرتا ہوں اپنی شاعری میں تو اسی کو سب دوسرے لوگوں نے نقل کر لیا ہے. تو جناب یہ بتائیے گا کہ ان خاتون سے آپ نے، میں تو وہیں اٹکی ہوئی ہوں 2.5 گھنٹے میں ابھی تک، ان خاتون سے جو آپ نے یہ بات کہی کہ اگر میری طرف سے معاملہ ہوتا تو میں کوٹھے شوٹے ٹپ شپ کے آ جاتا، تو کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا کہ کوٹھے ٹاپنے کی نوبت آئی ہو؟ جناب آج بس بتا دیجئے. آج اعتراف اس کا جواب تو میں دے گیا ہوں. میں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کوچے سے اس گلی نہ جائیں
ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਗਲੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਸ ਗਲੇ ਦੇ ਲੋग ਬੜੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਫਾਈਆਂ ਪਾ। आपको पता है? तोतिया मन मोतिया तू इस गली ना जा, काफिया ठीक कर लें जरा। तोतिया मन मोतिया तू इस गली ना जा, इस गली दे लोग बुरे ने लेंदे फाइयां पा। क्या बात। तो लेकिन मैंने बताना आपको ये लगा था जनाब कि वो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का जो सफ़र है, हमारे सूफिया ने इसको बहुत वजाहत से बयान किया है। बेशक ऐसा ही है कि उसके बाद आपका वही जो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है ना, वो शिफ्ट कर जाती है, लॉ लग जाती किसी है, आदर्श की तरफ कर जाती लॉ है, लग जाती है, किसी नज़रिए की तरफ कर जाती है, किसी ख्वाब की तरफ कर जाती है। बिल्कुल। और वो आप मेरे ऊपर ये तोहमत लगा सकती हैं आप कि मैं एक कमिटमेंट वाला आदमी हूँ, एक आइडियलिस्ट आदमी हूँ, एक आइडियालॉजी रखने वाला नज़रिया पसंद आदमी हूँ। और वो मैं चाहता हूँ कि मेरा वो इश्क जो है, उन्होंने तो 2 इश्क कर लिए थे ना, फैज़ साहब ने जी जी तकसीम कर लिया था। जी मेरे यहाँ इश्क में शिरक नहीं है, तौहीद है। ठीक है। तौहीद इन मानों में है कि मैं समझता हूँ कि पहले भी यही होता था कि एक ही हुस्न होता था जिसको किसी चेहरे में भी ढूंढता था आदमी, किसी आदर्श में भी ढूंढता था और खुदा में भी ढूंढता था। हाँ। और सूफिया ने अल्लाह ताला को हुस्न मुतलक कहा है बिल्कुल कि अल्टीमेट हुस्न वो है। अल्टीमेट। तो हम उस परफेक्ट हुस्न के आशिक हैं। जबरदस्त बात। अच्छा, ये तो हम किया करते थे, रुमानवी तो हम रहे कि हम अनारकली शायर हो, रुमानवी ना हम हो, पुरानी अनारकली मुमकिन में नहीं है ना। पुरानी अनारकली की तरफ से अनारकली में दाखिल होते थे। अच्छा रास्ते में कहीं कोई नाक ले लेते थे जो अच्छी लगती थी, कोई आंख ले लेते थे जो अच्छी लगती थी, कोई होंठ ले लेते थे जो अच्छे लगते थे। तो जब लोहारी की तरफ निकलते थे तो अपनी मर्जी का एक चेहरा बना लेते थे। क्या ये कितना जबरदस्त था। आपने आजकल के नौजवानों को भी बल्कि फारिग फिर रहे होते हैं, यही इससे करें तो आपकी कोई थोड़ी सी तसल्ली हुई। मेरी काफ़ी तसल्ली हुई और मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस जलील आली को हम पहले जानते थे ये उनसे मुख्तलिफ हैं। तो जनाब ये बताइएगा कि आज तक आपने जितना भी अपना इल्मी और अदबी सफ़र किया, आप समझते हैं आप मुतमईन हैं या अभी बहुत कुछ करना बाकी है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरा एक शेर है कि उम्र तो बीत चली पर ये गुमा है अब भी, पर ये गुमा है अब भी। उम्र तो बीत चली पर ये गुमा है अब भी, अपने हाथों है यहाँ कोई करिश्मा होना। वाह क्या बात है। अपने हाथों है अभी यहाँ कोई अपने हाथों है यहाँ कोई करिश्मा। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। अब ये देखें, इस तरह के तो मेरे कई शेर हैं कि हर बार जो हम हर गज़ल लिखते हैं उस बाद पता चलता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा था इस वारदात में, जो तख्लीकी वारदात हुई, तो हाथ तो बहुत थोड़ा आया है। हाँ, अभी तो बहुत कुछ लिखना कुछ भी हाथ नहीं आया, बहुत कुछ। और ये देखें, ये कसरे नफसी है वैसे तो आपकी, लेकिन ये हकीकत है कि हमेशा गुंजाइश रहती है। और ये तो मेरा ख्याल है कि जो भी कोई ज़िंदा तख्लीकार है ना, मैं पिछले दिनों एक इंडिया के किसी मौसीकार का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसकी कोई 85-90 साल के करीब उम्र थी। तो किसी ने उससे पूछा कि जी आप क्या समझते हैं, सफ़र कितना आपका आगे बढ़ा है? उसने कहा जी सारी उम्र लगे रहे हैं, अब थोड़ी थोड़ी मौसीकी समझ आना शुरू हुई है, समझ आना शुरू, और अब उम्र के उस हिस्से में आखिरी दिन आ गए। यही बात है कि बहुत कुछ अभी करना, बेशक इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे, अभी आपने बहुत कुछ करना है। मैं प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ, क्योंकि हमें जाना होता है, तंगी वक्त के हम हमेशा ही शिकार रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा शेर, कोई ऐसा कलाम जो आपके अपना पसंदीदा, आपके अपने दिल के बहुत करीब हो, हमारे लिए अता हो। मैं आपको कोई एक आध चीज़ सुना देता हूँ जनाब। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपकी पसंद की चीज़ हो, आज जो भी हो, दुनिया के लिए नहीं, जलील साहब के लिए। चलें, उसमें कुछ थोड़ा सा शायरी का हवाला भी आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। ये जो बेवजह शबो रोज़ चुबन सी कुछ है। वाह। अच्छा, इसको मैंने कहा था वो जो एहसास जमाल आपके अंदर जो एक अदम इत्मीनान और बेकरारी पैदा करता है, उसे दर्द बेवजह भी कहते हैं। दर्द बेवजह। ये जो बेवजह शबो रोज़ चुबन सी कुछ है, इसके इजहार की एक शक्ल सुखन सी कुछ है। वाह। ये जो हम शायरी करते हैं, ये एक छोटा सा जरिया। वाह वाह। ये जो बेवजह शबो रोज़ चुबन सी कुछ है, इसके इजहार की एक शक्ल सुखन सी कुछ है। वाह। आके दुनिया में भी
آرام نہیں مل پایا، آ کے دنیا میں بھی آرام نہیں مل پایا، آ کے دنیا میں بھی آرام نہیں مل پایا، اور پہلے کے سفر کی بھی تھکن سی کچھ ہے۔ واہ کیا بات، زبردست۔ آ کے دنیا میں بھی آرام نہیں مل پایا، اور پہلے کے سفر کی بھی تھکن سی کچھ ہے۔ واہ کوئی تصویر نگاہوں میں نہیں بن پاتی۔ کوئی تصویر نگاہوں اب میں دیکھیں نہیں کیسا بن پاتی۔ ایبسٹریکٹ سا محبوب ہے ہمارا، واہ اس شعر میں وہ اس کی جھلک آپ کو ملے گی۔ جی جی، کوئی تصویر نگاہوں میں نہیں بن پاتی، دل کے اطراف مگر چھن چھنا چھن سی کچھ ہے۔ کیا بات ہے، چھن چھنا چھن سی کچھ ہے۔ واہ کوئی بہت تصویر نگاہوں میں نہیں بن پاتی، خوب۔ واہ دل کے اطراف مگر چھن چھنا چھن سی کچھ ہے۔ بہت خوب۔ سر احساس گھنی یاس کے ہوتے ہوئے بھی۔ واہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ایڈورسٹی سے آشنا نہیں ہیں، جو حالات کی گمبھیرتا ہے یا سنگینی ہے۔ کوئی سر احساس گھنی یاس کے ہوتے ہوئے بھی، دھڑکنوں ساتھ مسلسل تنانن سی کچھ ہے۔ واہ واہ کیا خیال ہے، کیا خوبصورت خیال ہے۔ سر احساس گھنی یاس کے ہوتے ہوئے بھی، دھڑکنوں ساتھ مسلسل تنانن سی کچھ واہ ہے۔ بہت خوب۔ اب رجائیت والی بات ہے کہ ہم اسی فطرت جاری کی رجا جیتے ہیں۔ نیچر ہے نا، بالکل کسی نے کہا تھا نا جی، ہر نیا بچہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیچر ابھی انسان سے مایوس نہیں ہے۔ مایوس نہیں ہوئی۔ ہم اسی فطرت جاری کی رجا جیتے ہیں، موسموں بیچ جو بگڑن میں بنن سی کچھ ہے۔ جو بگڑن میں بنن سی کچھ ہے، کیا خوبصورت ترکیب ہے۔ ڈائلیکٹیکل ہے نا یہ ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا ہم اسی فطرت جاری کی رجا جیتے ہیں، موسموں بیچ جو بگڑن میں بنن سی بنن کچھ سی۔ ہے۔ واہ واہ جانے ہو جائے ہے مفرور کہاں اس کے حضور۔ واہ یہ بھی تو کوئی ہے نا۔ بالکل۔ جانے ہو جائے ہے مفرور کہاں اس کے حضور، جو یہاں کشمکشے روح و بدن سی کچھ۔ روح و بدن سی کچھ ہے۔ بہت ہی خوب، بہت خوب۔ جانے ہو جائے ہے مفرور کہاں اس کے حضور، جو یہاں کشمکشے روح و بدن سی کچھ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور ایک ہی عکس جمالی کا ہے پرتو عالی۔ واہ ایک ہی عکس جمالی کا ہے پرتو عالی، یہ جو ایک سوچ اور ایک صورت فن سی کچھ ہے۔ واہ بہت ہی خوب، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنا خوبصورت کلام ہمیں عطا کیا، اور میرا بس چلے تو یہ پروگرام کبھی ختم ہی نہ ہو، کیونکہ آج ہم نے جس جلیل عالی صاحب کو ڈسکور کیا، ڈسکوری چینل پہ ہم آج تھے، وہ یقیناً بہت سارے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ جناب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف کئی لائے۔ باتیں ایسی جو میرے بھی کسی اندھیرے تاریک گوشے میں پڑی ہوئی جی تھی، بالکل۔ آپ نے اسے نہیں، آج ہم آپ کی وہی شخصیت سامنے لانا چاہتے تھے، کیونکہ کب تک وہی بات ہے کہ ایک ادبی اور علمی قد سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے آپ کے، لیکن عام آدمی بھی تو آپ کو جاننا چاہتا ہے جو دانشور نہیں ہے۔ بہت محبت۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت اپنا ہمیں دیا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔